بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ممبئی کی معروف کراچی بیکری بند۔ پاکستانی وکیل جو غیر ملکی طلبہ کے لیے رحمت کا فرشتہ بن گیا۔ مانچسٹر کی مسجد میں رنگ اور مذہب سے بالاتر ہو کر کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری۔ اقوام متحدہ نے اسلام دشمن ممالک کی حقیقت کھول دی۔ مسافر نے کورونا مریض ہونے کا اعلان کر دیا۔ شہری نے خود کو زخمی کر کے پڑوسیوں کو پھنسا دیا۔ پارٹی ساتھ بھی چھوڑ دے تو بھی ملک لوٹنے والوں کے خلاف تنہا لڑوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ پی ایس ایل 6 کا میلہ اجڑنے پر سابق کرکٹرز غصے میں۔ مانگ مانگ کر اتنی دولت کما لی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماں باپ نے صرف 20,000 روپے کے لیے 12 سالہ بیٹی کی شادی کروا دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت کے شہر ممبئی کی معروف ترین بیکری کراچی بیکری کو بند کر دیا گیا ہے۔ کراچی بیکری پر ہندوؤں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد مالکان نے دکان کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی بیکری کو اس کے نام کی وجہ سے بند کیا گیا۔ ممتاز انسانی حقوق کے کارکن بیرسٹر راشد احمد نے برطانیہ کی عدالت میں 34,000 بین الاقوامی طلباء کا مقدمہ لڑا، جن میں 9,000 پاکستانی طالب علم بھی شامل تھے۔ یہ کیس برطانوی ہوم آفس کے ایک 6 سالہ پرانے فیصلے سے متعلق الجھے ہوئے ثبوتوں کی بنیاد پر ہزاروں طلباء کے ویزے منسوخ کرنے کے فیصلے سے متعلق تھا۔ اسے عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ برطانوی ہوم آفس نے الزام لگایا تھا کہ 34,000 بین الاقوامی طلباء پر انگلش زبان کے ٹیسٹ میں نقل مارنے کا الزام لگایا، جہاں ہوم آفس کے ذریعے 60,000 سے زیادہ ویزے منسوخ کر دیے گئے تھے۔ مانچسٹر میں ایک مسجد میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مقامی افراد کو مذہب سے بالاتر ہو کر ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ جامع مسجد کے انچارج ڈاکٹر سرفراز میاں شفقت کا کہنا ہے کہ برطانیہ بھر میں 1,90,00,000 افراد کو ویکسین لگ چکی ہے۔ اب تک کوئی بھی شخص ویکسین کے برے اثرات سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ لوگوں کو ویکسین کے بارے میں پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر کی تنظیم ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجنز آف دا UK کے بانی ڈاکٹر عبدالحفیظ نے کہا کہ انہوں نے کلینک سے ویکسین لگوایا ہے، جو کہ بالکل محفوظ اور فائدہ مند ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض ممالک نے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اسلام دشمن ممالک میں مسلمانوں کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور ریاستوں نے اس پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ کئی مسلمانوں نے اقوام متحدہ کی ٹیم کو بتایا کہ بعض ممالک میں انہیں مشکوک کمیونٹیز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ بعض ممالک اسلام کا منفی تاثر ابھار کر مسلمانوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں، جس سے ان ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ بھارت کے مسافر طیارے میں اس وقت کھلبلی مچ گئی اور ایئرپورٹ پہ عملے کی دوڑیں لگ گئیں جب پرواز سے محض چند لمحے قبل ایک مسافر نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ وہ کورونا پازیٹیو ہے۔ مسافر کا اعلان سننے کے بعد پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ہدایت ملنے کے بعد جہاز کو اڑان بھرنے کی بجائے پارکنگ بے کی طرف لے گیا۔ جس مسافر نے یہ اعلان کیا تھا وہ اپنے ہمراہ دستاویزی ثبوت بھی لایا تھا، جو اس نے ساتھی مسافروں کو دکھایا۔ پائلٹ نے درپیش صورتحال میں اعلان کیا کہ 3 قطاروں میں 6 سے 8 تک کی 3 نشستوں والے مسافر پہلے جہاز سے اتریں تاکہ انہیں ایک کوچ کے ذریعے حفاظت کے ساتھ منتقل کیا جا سکے۔
مسافروں کے باہر آنے کے بعد نشستوں کو پہلے مرحلے میں ڈس انفیکٹ کیا گیا اور ساتھ ہی احتیاطاً ان کو کورز بھی تبدیل کیے گئے۔ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی لباس بھی فراہم کیے گئے اور ہدایت کی گئی کہ وہ لباس پہن کر رکھیں۔ کورونا سے متاثرہ مسافر کو ایمبولنس کے ذریعے جنوبی دہلی کے صفدر جنگ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بھارت میں ایک شخص نے اپنے گھٹنے پر گولی مار لی اور پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے جعلی کہانی بنا کر پڑوسی لڑکوں پر ان کا الزام دھر دیا۔ اس شخص کا نام سنجیت کمار ہے اور وہ بس ڈرائیور ہے۔ سنجیت کمار نے کہا کہ وہ اپنے گھر کے قریب موجود پارک کے پاس کھڑا تھا کہ پڑوسی کے دو لڑکے موٹر سائیکل پر آئے اور معمولی سی بات پر ان کے بائیں گھٹنے پر یہ کارروائی کر کے فرار ہو گئے۔ تفتیش کے دوران سنجیت کمار سوالات کا درست طریقے سے جواب نہیں دے سکا اور معاملے کو دوسری جانب لے جانے کی کوشش کی۔ عینی شاہدین نے بھی کسی طرح کا ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔ تفتیش اور لڑکوں کے بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ سنجیت کمار کے پاس پسٹل تھا جو اس نے صبح پڑوسی لڑکوں کو بھی دکھایا۔ بعد میں جب وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں گیا تو اس کے بعد زخمی گھٹنے کے ساتھ باہر نکلا۔ پڑوس کے انہی لڑکوں نے اسے مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پولیس نے بعد میں سنجیت کمار کی بیوی کو بھی ان کے رشتہ دار کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ سنجیت کی اہلیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس کی ہدایت پر یہ سب کچھ کیا، جس کو سنجیت کمار کی بیوی نے اپنے رشتہ دار کے اسکوٹر میں چھپا رکھا تھا۔ عمران خان جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے 176 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن کل 178 ووٹ حاصل کر کے وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم اور کاف لیگ سمیت 180 سے زائد ممبران اجلاس میں شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی کے رکن مولانا اکبر چترالی اور پی ٹی ایم کے رکن محسن داوڑ بھی اجلاس میں شریک ہوئے، تاہم انہوں نے ووٹ نہیں دیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور اس کے ارکان اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 172 ارکان کی حمایت حاصل کرنا تھی، لیکن انہوں نے 6 ووٹ زیادہ حاصل کیے۔ بعد میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں جو ہوا اس پر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا خواب پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ شریف اور زرداری ارب پتی بن جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بڑا اچھا الیکشن ہوا، اس سے مجھے اور صدمہ ہوا۔ اگر یہ اچھا الیکشن ہے تو برا الیکشن کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے سے پتا تھا کہ سینٹ الیکشن کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خفیہ بیلٹ کا مقصد حفیظ شیخ کو ہرانا تھا۔ الیکشن کمیشن ایجنسی سے بریفنگ لیں، پتہ چلے گا کہ اس الیکشن میں کتنا پیسہ چلا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور بعد کے اثاثے چیک کریں، پتہ چل جائے گا۔ ہمارے اراکین کو فون کیے گئے، ووٹ کے بدلے 2 کروڑ کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زرداری دنیا بھر میں 10% سے مشہور ہے، اس پر فلمیں بھی بنی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری وہ رشوت دیتا ہے، اس لیے وہ بھاری ہے۔ چڑھے ہوئے قرضے بیماری کی علامات ہیں، قوم کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ کوئی ملک کرپٹ لیڈرشپ کے ساتھ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملک کو 30 سال تک لوٹ کر ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ فضل الرحمان ہمیشہ سے 2 نمبر آدمی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے NRO لے کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ یوسف رضا گیلانی نے رقم واپس لانے کے لیے خط نہیں لکھا۔ عمران خان نے کہا کہ سارے ڈاکو سمجھ رہے ہیں کہ پریشر ڈالو، یہ عمران خان NRO دے دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، اگر ہم پر پابندیاں لگ جاتی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ملک میں کیا حال ہو جاتا۔ اپوزیشن نے جلسے کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کا شہزادہ اور شہزادی آگے ہیں، ان کو جدوجہد کا پتہ ہی نہیں ہے۔
عدلیہ اور نیب کو ان مقدمات میں سزا کے لیے جو مدد چاہیے فراہم کریں گے۔ میری ساری پارٹی میرا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی تنہا لڑوں گا، کپتان ہوں، آخری گیند تک لڑنے والا ہوں اور آخری گیند تک لڑوں گا۔ شعیب اختر نے وزیر اعظم سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انتظامی غفلت کے سبب PSL-6 ملتوی ہونے پر شعیب اختر نے PCB کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ہماری کرکٹ کی ساکھ خراب ہوئی ہے، لوگوں کی زندگیوں اور ملک کی عزت سے کھیلا گیا۔ میں وزیر اعظم عمران خان اور اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے تحقیقات کروائیں۔ میڈیکل پینل کو کسی صورت معافی نہیں ملنا چاہیے۔ PCB نے ٹیموں کے قیام کے لیے الگ سے پورا ہوٹل کیوں بک نہیں کروایا؟ وہاں شادیاں ہو رہی تھیں، لوگ بال کٹوا رہے تھے۔ میڈیکل پینل میں ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہیں ایکس رے تک دیکھنا نہیں آتا۔ رمیز راجہ نے کہا کہ کچھ اس طرح کا غصہ اور مایوسی ہے کہ جیسے کسی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ ہم سال کے 365 دنوں میں سے صرف 25 دن کی قربانی نہ دے سکے۔ یہ ایک بہت بڑی اجتماعی ناکامی ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ PCB کی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ 2 یا 3 لوگوں کی حماقت نے پورا ٹورنامنٹ ڈبو دیا۔ دوستو، بھارت میں کچھ ایسے مانگنے والے ہیں جنہوں نے بھیک مانگ مانگ کر اتنی دولت کما لی ہے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ بھارت کے ان امیر ترین بھیکاریوں میں پہلے نمبر پر بھرت جین نامی شخص آتا ہے جو زیادہ تر ممبئی کے پر ریجن میں بھیک مانگتا ہے۔ اس کے پاس 2 اپارٹمنٹس ہیں جن کی مجموعی مالیت 3.5 کروڑ پاکستانی روپے ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ خطیر دولت کا مالک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ماہانہ 2 لاکھ پاکستانی روپے کماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کولکتہ کی لکشمی داس نامی بھکارن آتی ہے جو 1964 سے بھیک مانگتی آ رہی ہے جب اس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ وہ روزانہ لگ بھگ 2500 پاکستانی روپے کما لیتی ہے۔ اس نے بینک میں اکاؤنٹس بھی کھلوا رکھے ہیں جس میں لاکھوں روپے پڑے ہیں۔ ممبئی میں بھیک مانگنے والا کرشما کمار بھی اس فہرست میں شامل ہے جو ایک مہنگے فلیٹ کا مالک ہے اور روزانہ اندازاً 4000 روپے کماتا ہے۔ اس کے علاوہ برجو چندر آزاد نامی ممبئی کے بھیکاری نے بینک میں 20 لاکھ پاکستانی روپے کا فکس ڈپازٹ کرا رکھا تھا اور وہ گوانڈی میں ایک گھر کا مالک بھی تھا۔ 2019 میں ٹرین کی زد میں آ کر جب برجو کی موت واقع ہوئی تو پولیس نے اس کے تمام اثاثے کھوج نکالے تھے اور اس کے گھر سے کیش بھی برآمد کیا تھا۔ ماں باپ نے صرف 20,000 روپے کے لیے 12 سالہ بیٹی کی شادی کروا دی۔ بھارت میں غریب ماں باپ نے ایک بیٹی کے علاج کے لیے دوسری کم عمر بیٹی 10,000 بھارتی روپے تقریباً 21,000 پاکستانی روپے میں بیچ ڈالی۔ یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر نیلور میں پیش آیا ہے جہاں اس میاں بیوی کی بڑی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ اس کا علاج کراتے کراتے جب ان کی جمع پونجی ختم ہو گئی تو وہ بے بس ہو گئے۔ غریب ماں باپ کی اسی بے بسی کا فائدہ ان کے 46 سالہ ہمسائے شینا سبایا نے اٹھایا۔ اس نے ان ماں باپ کو لالچ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر محض 12 سال تھی کو اس کے ساتھ شادی کرتی جائے، جس کے عوض وہ انہیں 10,000 روپے دے گا۔ ماں باپ اس پر رضامند ہو گئے اور بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے بچی کو بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔